IMF نے اپنے نئے پروگرام کے لیے اسحاق ڈار کے سامنے جو شرائط رکھی ہیں وہ انتہائی سخت ہیں اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ IMF کا جو انالیسز ہے اس کے مطابق پاکستان کی اکانومی میں اس طریقے سے ترقی نہیں ہو رہی ہے، پاکستان اس طرح سے پیسہ نہیں بنا رہا، یا کاروباری زندگی یہاں پہ کافی حد تک سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ایک ڈوبتی ہوئی معیشت لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے سخت شرائط رکھی ہیں، کیونکہ ان کو دیکھیں اپنا پیسہ واپس ریکور کرنے سے بھی ایک غرض ہوتی ہے، ملکوں کا کاروبار بھی چلتا رہے، وہ اپنا پیسہ واپس ریکور بھی کرے۔ پاکستانیوں سے ٹیکس تو ویسے لیا ہی نہیں جاتا، اور پاکستانیوں کو زیادہ ٹیکس دینے کی عادت بھی نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو ٹیکس دینا چاہیے، بہت سارے طبقات جو ہیں وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں اصلاحات ہونا باقی ہیں۔ جب بھی وہ اصلاحات ہوتی ہیں تو پاکستان کے اندر بہت سارے طبقات اس کا برا منا جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پاکستانیوں کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس ٹیکس کے بدلے میں پاکستانیوں کو ملے گا کیا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لوگ ٹیکس تب دیتے ہیں جب لوگوں کو تحفظ ملتا ہے، لوگ ٹیکس تب دیتے ہیں جب لوگوں کو سہولتیں ملتی ہیں، لوگ ٹیکس تب دیتے ہیں جب لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا دیا ہوا ٹیکس صحیح جگہ پر خرچ ہوگا۔ ابھی جو اس وقت پاکستان میں سائفر حکومت ہے، ان کو جو ٹیکس دیا جاتا ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے معاملہ، یعنی جو ٹارگٹ ہے وہ پورے نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہ رہے۔ حالانکہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ فارمولا ہے کہ وہ ایڈوانس میں پہلے سے ٹیکسز لے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہے۔ اب جو IMF کی شرائط ہیں یہ بڑی خوفناک ہیں۔ ان میں ایک جو بڑی شرط ہے وہ انرجی کا معاملہ ہے، اور اس پہ IMF کو لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا خسارہ جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں کے معاملے میں ہوتا ہے، بجلی کے معاملے میں ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی حکومتوں نے ہمیشہ سے ایک کام کیا ہے کہ جو بجلی کے چھوٹے صارفین ہوتے ہیں یا گھریلو غریب صارفین ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک لیپ سسٹم دیا ہوا ہے، یعنی جو کم بجلی استعمال کرنے والے ہیں ان کو بجلی کا سستا بل آتا ہے، جو زیادہ استعمال کرنے والے ہیں ان کو بجلی کا مہنگا بل آتا ہے۔ تو اس لیے جو کم بجلی استعمال کرتے ہیں لوگ، ان کی تھوڑی بچت ہو جاتی ہے۔ وہ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے گھروں میں صرف پنکھے چل رہے ہیں یا تھوڑے بہت بلب چل رہے ہیں، وہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ دوسری جانب جن کے گھروں میں بہت سارے ACs چلتے ہیں، بہت زیادہ ان کے گھر میں اب بہت سارے بجلی کا ساز و سامان ہے، تو ان کی بجلی مہنگی ہوتی ہے۔ اب ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں ڈان نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، باقی جگہوں پہ رپورٹ ہوا کہ IMF کا سب سے مشکل مطالبہ بجلی کی جو لائف لائن، یعنی جو 300 یونٹ سے کم بجلی خرچ کرنے والے لوگ ہیں، صارفین ہیں، ان کو ایک چھوٹ دی گئی ہے، ایک سبسڈی دی گئی ہے، وہ ختم کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اور پاکستان کے 88% بجلی استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں، یعنی پاکستان میں اگر ٹوٹل 100 میٹر لگے ہوئے ہیں تو جو 88 میٹر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر پورا اترتے ہیں، 300 یونٹ سے چھوٹے والے، وہ سارے اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ اچھا، پاکستان نے کوشش کی ہے کہ یہ حد 300 سے کم کر کے چلو 200 یونٹ والوں کو دے دیں، وہ پرسنٹیج میں تو کافی کم ہے، لیکن چلیں 200 یونٹ والے جو بہت ہی غریب لوگ ہیں ان کو تو بچت ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی IMF تیار نہیں ہو رہا۔ IMF کی نظر میں معیشت کو سب سے بڑا خطرہ توانائی کے شعبے کی خراب کارکردگی سے ہے، جس کا گردشی قرضہ 29 کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ IMF کا ایک اور بڑا مطالبہ ہے کہ ڈیزل کے اوپر جو موجودہ پیٹرولیم لیوی ہے یہ 40 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کر دی جائے، اور 15 فروری کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے متوقع اعلان میں یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ پیر سے جو بھاری اضافی ٹیکسز اور غیر ٹیکس اقدامات پر بھی بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے، یعنی بہت سارے نئے ٹیکسز لگیں گے۔ اس وقت فیڈرل بورڈ آف ریونیو، یعنی پاکستان کا جو FBR کا محکمہ ہے، ریکارڈ مہنگائی اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث 77 کھرب روپے کا ریونیو ہدف پانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور لگاتار پاکستان جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF نے بڑے سخت قسم کے اب مطالبات کر دیے ہیں۔ IMF کے ان مطالبات کو پورا کرنے سے پاکستان آنے والے سال کے لیے یا آنے والے چند مہینوں کے لیے یا 1 سال 2 سال کے لیے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا، لیکن یہ 2 سال پاکستان کی عوام کے اوپر بڑے مہنگے پڑنے والے ہیں۔ عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا جائے گا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، اور یہ سب کچھ صرف ایک تجربے کی وجہ سے ہوا ہے، جو تجربہ پاکستانیوں پر کیا گیا مارچ اور اپریل 2022 میں۔ اب 1 سال بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اور ڈالر کی قیمت 100 روپے بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی قیمت 100 روپے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ہر چیز پاکستان میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے۔ پیٹرول مزید 30 روپے لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے،
یعنی IMF کے دباؤ پر حکومت پیٹرول مصنوعات پر 17% GST عائد کرنے پر غور کر رہی ہے، جس کے بعد پیٹرول مزید 30 روپے مہنگا ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب کے اعداد و شماری الٹے سیدھے ہیں۔ وہ جب سے آئے ہیں پاکستانی عوام کو مزید سے مزید مہنگائی میں دھنساتے چلے جا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ چیزیں بہت سستی تھیں، عالمی مارکیٹ میں مہنگی ہونے کے باوجود یہ چیزیں بہت سستی تھیں۔ نہ صرف مہنگائی کم تھی بلکہ جو معاشی اعداد و شمار ہیں وہ بہت اچھے تھے۔ جتنی بھی عالمی ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک لگاتار چیزیں نیچے سے نیچے چلی جا رہی ہیں۔ یعنی مہنگائی کے اوپر یہ جو ہفتہ وار مہنگائی کی شرح آئی ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے، اس وقت 34.5% تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی گزشتہ ہفتے یہ 32.6% تک تھی، اور اس ہفتے اب یہ مزید بڑھ کے 34.5% تک پہنچ گئی ہے۔ اگر مزید قیمتیں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہیں تو یہ 35 سے 40% کے درمیان پہنچ جائے گی۔ اب یہ جو اضافہ ہو رہا ہے یہ ایک عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے، وہ خبر میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے جیل بھرو تحریک، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان بھر سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کی جیلیں بھر دیں گے۔ اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے، فاروق حبیب نے، اور پنجاب سے میاں اسلم اقبال نے اور دیگر لوگوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر پوری پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنی جیلیں بھریں تو پھر جیلیں کم پڑ جائیں گی، ہم بہت بڑی تعداد میں جیلیں بھر دیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ریڈی ہو جائیں، یہ کام اب ہم کر گزریں گے۔ حکومت نے IMF کو مزید 300 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ یہ نئے ٹیکس اب لگائے جائیں گے پاکستان میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور یہ مطالبہ ایسا لگتا ہے کہ مخصوص تاجر تنظیموں سے یا رہنماؤں سے یہ مطالبہ ان کے منہ سے نکلوایا جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، پہلے سیلاب کے پانی کو جان بوجھ کر کھڑا کیا گیا بہت سارے علاقوں میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سندھ کے شہری کہتے ہیں کہ ہمارے سیلاب کے پانی کو زبردستی اور جان بوجھ کر کھڑا کیا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈوبے نہیں ہیں، ہمیں ڈبویا گیا ہے۔ اور جان بوجھ کر جن جھیلوں کے اندر بہت زیادہ پانی پہلے موجود تھا ان کو سیلاب آنے سے قبل وارننگ ہونے کے باوجود ان کے بینکس نہیں کھولے گئے، ان کو خالی نہیں کیا گیا۔ اگر ان جھیلوں کو خالی کر دیا جاتا تو سیلاب کا پانی ان جھیلوں میں جا کر جمع ہوتا اور شہر اور دیہات نہ ڈوبتے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن ایسا کیا گیا اور ان کو ڈبویا گیا تاکہ الیکشن سے ایوائڈ کیا جا سکے اور ایک نئی سچویشن بن جائے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کی ویو آئی ہے اس کے نام کے اوپر بھی الیکشن کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، لوگ اس کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں بدقسمتی سے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ خیبر پختونخوا میں جس قسم کی نعرے بازی ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی، لیکن جو زبانیں یہ نعرے لگا رہی ہیں وہ پہلے ہمیشہ سے ڈیفرنٹ بات کرتی رہی ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جن کو ہم لوگ ناپسند کرتے تھے اب ایسے لوگوں کے منہ سے ہم سن رہے ہیں جن کے منہ سے ہمیں کبھی توقع نہیں تھی کہ اس قسم کے نعرے یا اس قسم کی باتیں سننی پڑیں گی۔ بہرحال منظور پشتین نے ایک بڑا شاندار اجتماع کیا عوام کا پشاور میں، منع کرنے کے باوجود حکومت کے، اور وہاں پہ لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ منظور پشتین بار بار پشتونوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور مجھے کچھ ان کے ساتھ گلے ماضی میں بھی تھے اور کچھ باتوں پہ ابھی بھی میرے سوالات موجود ہیں جن کے جواب سامنے آنے چاہیے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ منظور پشتین پشتون قوم کے لیے لگاتار آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ ایک نئی جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں ایسے خدشات ہیں کہ جیسے خیبر پختونخوا کو یا پشتونوں کو ایک نئی لڑائی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ منظور پشتین کے جو نظریات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے لیے پاکستانی شہریوں کو ایک نئی جنگ میں دھکیل دے گا، جس سے مفادات صرف چند لوگوں کو حاصل ہوں گے اور ایک قوم دوبارہ سے خون کی ہولی کی نظر ہو جائے گی۔ اور منظور پشتین بار بار ان خدشات کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی اس سے ملے جلے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ مراد سعید ایک لمبے عرصے سے
ان چیزوں سے اور آنے والی دہشت گردی کی ویو سے خبردار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بار بار انہوں نے گزارش کی ہے کہ